اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون صدق اللہ العظیم۔ کلام مقدس قرآن مجید کا 18واں پارہ ہے، اور اس پارے کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ قد افلح المؤمنون، کون سے مومن کامیاب ہیں۔ فرمایا کہ یقیناً وہ مومن لوگ کامیاب ہیں جن کے اندر یہ نشانیاں پائی جاتی ہیں، جن کی یہ عادتیں ہیں یا جن کی یہ معمولات ہیں۔ سب سے پہلا فرمایا کہ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ ایمان والے جن کی نمازوں میں خشوع ہوتا ہے، جو اللہ سے ڈرتے ہوئے نماز پڑھتے ہیں۔ مقصد صرف اللہ کی رضا ہوتا ہے اور اللہ کا خوف ان کے دلوں میں بڑا ہوتا ہے۔ جب وہ نماز پڑھتی ہیں تو خشوع والی نماز بندے کو کامیاب کرتی ہے۔ اور دوسرا فرمایا کہ والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ مومن کامیاب ہیں کہ جو لغو، فضول، بیہودہ کاموں سے اور بیہودہ باتوں سے اجتناب کرتے ہیں۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، جو پوری زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ فرض پوری ادا کرتے ہیں۔ والذین هم لفروجهم حافظون، اور وہ زنا کے قریب تک نہیں جاتے، ان کی زندگی پوری زنا سے پاک ہوتی ہے۔ والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، اور وہ کبھی امانت میں خیانت نہیں کرتے اور کبھی وہ وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ جو عہد و پیمان کسی سے کرتے ہیں، جو وعدہ کسی سے کرتے ہیں، وہ سچا وعدہ کرتے ہیں، پھر اس پر پورے اترتے ہیں، اپنے عہد و پیمان اور وعدے توڑا نہیں کرتے، جھوٹے وعدے نہیں کرتے۔ والذین هم علی صلواتهم یحافظون، اور وہ نماز پر ہمیشگی اختیار کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ خشوع والی نماز تو ہے لیکن پورے دن میں ایک ہی نماز خشوع والی، بس باقی نمازوں کی پرواہ کوئی نہیں ہے، یا 2-3 پڑھ لی، وقت ملا نہیں، ان کو مصروفیت تھی تو نماز ہی چھوڑ دی۔ نہیں، والذین هم علی صلواتهم یحافظون، وہ اپنی تمام نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، تمام نمازیں باقاعدگی سے پڑھتے ہیں، نماز کوئی ان کی رہتی نہیں ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، یہی لوگ ہیں جو حقیقت میں جنت الفردوس کے وارث ہیں، اور کیا فرمایا کہ ہم فیہا خالدون، اور ہمیشہ کے وارث ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کا جنت الفردوس ہمیشہ کے لیے ٹھکانہ بن جائے گی۔ تو بھائیو، یہ خوبیاں اپنانی چاہیے۔ نمازوں میں خشوع، فضول اور لغو کام اور لغو اور فضول باتوں سے اجتناب، زکوٰۃ پوری ادا کریں، اور وعدہ خلافی نہ کریں، امانت میں خیانت نہ کریں، زنا کے قریب کبھی نہ جائیں، زنا کا تصور تک نہ ذہن میں آنے دیں، اور اپنی ساری نمازوں کی حفاظت کریں، تو انشاءاللہ اللہ اپنے فضل و کرم سے لازمی جنت عطا فرمائیں گے، اور وہی جنت جس کو اللہ نے یرثون الفردوس یعنی جنت الفردوس میں مقام عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی 18ویں پارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی 18ویں پارے میں کہ بندے کے دنیا کی زندگی ساری گزر جاتی ہے، لیکن اللہ نے یہ جو نیک اعمال پہلے بتائے ہیں نا، اس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، یہ جو اللہ نے رسولوں کو حکم دیا نا کہ پاکیزہ رزق کھاؤ، حرام نہیں، حلال کھاؤ، اور پھر نیک اعمال کرو، اور یہی حکم اللہ تعالیٰ کا تمام مومنین کو بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کو بھی، مسلمانوں کو بھی یہی حکم دیتے ہیں کہ حلال رزق کھاؤ، حرام کمائی نہیں ہونی چاہیے، بے ایمانی، دھوکہ، فراڈ، جھوٹ کاروبار میں نہیں، اپنی کمائی حلال ہو۔ فرمایا کہ حلال طریقے سے کمایا ہوا کھاؤ، اور پھر نیک عمل کرو، تو دیکھو اللہ تمہارے نیک عملوں کو کیسے 4 چاند لگاتے ہیں۔ اگر میرے محترم بھائیو، اگر کمائی حلال نہیں ہے، رزق حلال نہیں ہے، تو عبادات قبول ہونا رک جاتی ہیں، عبادت اللہ قبول ہی نہیں فرماتی۔ تو یہ اہم ترین شرط ہے نیک اعمال کی قبولیت کے لیے کہ کمائی حلال ہونی چاہیے۔
اور اس سے آگے چلتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں کہ زندگی گزر جاتی ہے انسان کی منمانی کرتے ہوئے، پھر جب موت آتی ہے حتی اذا جاء احدهم الموت، جب موت سامنے ہوتی ہے پھر کہتا ہے قال رب ارجعون، یا اللہ ایک موقع دے دو، ایک بار یا اللہ تھوڑا سا وقت دے دو مجھے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، یا اللہ جو میں پہلے میں کچھ کمیاں رہ گئی ہیں مجھ سے، مجھے پتا چلا تھا کہ یہ نیکی کے کام ہے لیکن کیے کو نہیں، مجھے یہ بھی پتا چلا تھا کہ یہ کام حرام ہے، یہ کاروبار حرام ہے، یہ طریقے حرام ناجائز ہیں، میں ناجائز حرام کرتا رہا، اب موت دیکھ لی ہے، اب زندگی کی حقیقت کا پتہ چل گیا ہے، یا نہ ایک موقع رب ارجعون، تھوڑا سا وقت دے دو نا اللہ جی، میں ابھی نیک بنوں گا، ایک بھی گناہ نہیں کروں گا۔ یہ بندہ اس وقت اللہ ہمیں بتا رہے ہیں، یہ اللہ کا بے حد کرم ہے کہ اللہ میں پہلے بتا رہے ہیں کہ یہ حالت بنتی ہے، کچھ خیال کرو، موت کے وقت یہ حالت بنتی ہے۔ اور پھر آگے سنو اللہ کیا فرماتے، کلا انہا کلمۃ ھو قائلھا، یہ بندے کی بات ہوتی ہے، ابھی موت مرنے والا نا زبان اختیار میں ہے، تو یہ بندے کی بات ہوتی ہے، اس نے کر دی ہے کہ موقع وغیرہ ایسا ہوتا کو نہیں، کلا یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا اور کبھی نہیں ہو سکتا۔ آگے تفصیلی منظر ہے کہ نیک لوگوں کا انجام کیا ہے، برے لوگوں کا انجام کیا ہے، اور پھر یہ منظر بیان کرتے ہوئے پھر اللہ فرماتے ہیں جب جہنم میں دنیا میں منمانی کرنے والے جب جہنم میں جل رہے ہوں گے تو اللہ سے فریاد کریں گے، ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، یا اللہ ایک بار جہنم سے نکال لے، تو وہ تو تھوڑی سی زندگی تھی، تو ہمیں ہزاروں سال کی بھی زندگی دے، جتنا مرضی آزما لینا، تیری ایک بھی نافرمانی نہیں کریں گے، اگر کی تو جو مرضی سزا دینا۔ جہنمی جہنم میں اللہ کے حضور درخواست کریں گے، التجا کریں گے، رو رو کے چیخے مار مار کے اللہ کو کہیں گے، تو پتہ نہیں کتنا عرصہ گزرنے کے بعد اللہ کہیں گے ہاں بولو کیا بات ہے، کیوں چلا رہے ہو، تو کہیں گے یا اللہ ایک بار جہنم سے نکال لے، تو اللہ کیا کہیں گے، اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، آسان لفظوں میں ترجمہ کرو، اللہ کہیں گے دفع جاؤ، تم سے بات نہیں کرنی ہے۔ اس کے بعد اللہ ان کی بات ہی نہیں سنیں گے۔ پہلے ایک امید تھی نا کہ اللہ سنیں گے اور نکالیں گے، اللہ کہتے اب مجھ سے بات نہ کرنا، اب اللہ سے بات کرنے کی اجازت بھی ختم ہو چکی ہے۔ پھر اللہ کا سوال ہوگا، اللہ ان سے سوال کریں گے، اللہ فرمائیں کہ کم لبثتم فی الارض عدد سنین، تم کہتے ہو نا کہ اب ایک بار موقع دے دے، جتنی مرضی زندگی ہو ایک بار موقع دے دے، ہم تیری نافرمانی نہیں کریں گے۔ اللہ فرمائیں گے مجھے بتاؤ تو صحیح دنیا میں رہے کتنی دیر ہو، کتنی دیر رہے، تو کیا جواب دیں گے، قالوا لبثنا یوما او بعض یوم فصار العادین، کہیں گے یا اللہ جس سے مرضی پوچھ لو، کہتے ہیں کہ یا اللہ جس سے مرضی پوچھ لو، جہاں مرضی حساب، جس سے مرضی حساب لے لو، جو مرضی گواہ لے آؤ، ہم تو دنیا میں صرف ایک دن رہے تھے، یا اللہ جس کو مرضی لے آؤ، ہم دنیا میں صرف ایک دن رہے تھے، اور ایک دن بھی نہیں، او بعض یوم آدھا دن رہے تھے، ایک دن یا آدھا دن ہم دنیا میں رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس وقت جو حدیث کے الفاظ ہے، بئس ما استجرتم اليوم او بعض یوم، تو تم نے کتنی بری تجارت کی ہے، کتنا برا سودا کیا ہے، ایک دن تم کہتے ہو نا دنیا میں 60-70 سال گزار کے آئے ہو، اب کہتے ہو ایک دن رہے ہیں، جہنم کے یہ ہولناک عذاب دیکھنے اور سہنے کے بعد اب کہتے ہو کہ ایک دن رہے ہیں، وہ اتنے سالوں کی زندگی، اتنی بار تمہاری زندگی میں رمضان آیا، نہ قرآن سیکھا، نہ قرآن پڑھا، نہ روزے رکھے، نہ نیک اعمال کیے، اب کہتے ہو ایک دن دنیا میں رہیں، اور ساتھ یہ بھی کہتے ہو کہ جس سے مرضی پوچھ لو، تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گی، اللہ فرمائیں گے کہ تم نے بڑا گھاٹے کا سودا کیا ہے، ایک دن کہہ رہے ہو اور ایک دن بھی میری نہیں مان سکے۔ وہ جو کہتے ہو خود ہی کہ آدھا دن رہے ہیں، تو کیا آدھا دن بھی میری نافرمانی سے نہیں بچے، انہی نافرمانی اور گناہوں کی وجہ سے آج جہنم میں جل رہے ہو، تو یہ مزید عذاب تو ہوگا ہی، مزید ذلت کا عذاب، شرمندگی ہوگی کہ ہم نے تو کہا تھا کہ یا اللہ ایک دن رہے ہیں اور ہمارے نام اعمال تو گناہوں سے بھرے پڑے ہیں، دنیا میں اللہ کی مانی کو نہیں تھی، سنتے تھے، کئی دفعہ سنتے بھی نہیں تھے، نہ قرآن پڑھتے تھے، نہ قرآن سننے کو جی کرتا تھا، نہ قرآن سمجھنے کو، اگر ان کو سمجھانے والا بیان کرتا بھی تھا تو بس چھوڑو اس کو، کیا سننا ہے۔ اگر کوئی بیان ہمارے آج کی بات کر رہا ہوں، اگر کوئی بیان ہمارے موبائل پہ آ بھی جاتا تھا، اسے دائیں بائیں کر دیتے تھے،
فضولیات میں وقت ضائع کرتے رہے، نہ قرآن سیکھا، نہ سنا، نہ سمجھا، نہ پڑھا، نہ عمل کیا۔ اللہ فرمائے گا فَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا، تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ اللہ نے بیکار پیدا کیا ہوا ہے۔ اب پتا چلے گا کہ تم نے کیسے میری نافرمانیاں کی۔ تو بھائیو، اللہ کے عذاب سے ڈر جاؤ اللہ کے عذاب سے، زندگی کو بمقصد گزارو، آخرت کی فکر کرتے ہوئے گزارو۔ اور اسی بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، زانی مرد اور زانی عورت کی سزا 100 کوڑے ہے اور سریام لگائے جائیں گے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے زناکاری۔ جس بھی معاشرے میں زناکاری آتی ہے وہاں سارے رشتے ختم ہو جاتے ہیں۔ دیکھ لیں جن علاقوں میں، جن ملکوں میں زناکاری، فحاشی، بے حیائی عام ہے، وہاں باپ بیٹے کا، خاوند بیوی کا، بہن بھائی کا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ سارے رشتے برباد ہو چکے ہیں، خاندانی نظام تباہ ہو چکے ہیں۔ ماں بیٹے کا بڑا قریبی رشتہ ہوتا ہے، اہم ترین ہوتا ہے، ماں بیٹے کا رشتہ کوئی نہیں ہے۔ یہ زناکاری ایک ایسی لعنت ہے، اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے قریب نہ جانا، جو قریب جائے سریام اس کو سزا دو، چھپ چھپا کے سزا نہیں دینی۔ اور ساتھ ہی اللہ فرماتے ہیں کہ جو کسی پاک باز عورت پر یا پاک باز مرد پر، کہ جو کسی پاک باز پر تہمت لگاتا ہے، جھوٹا الزام لگا دے بدکاری کا، زناکاری کا، فرمایا کہ اس کو بھی سزا دو، 80 کوڑے لگاؤ اس کو، جھوٹا الزام لگاتا ہے۔ اللہ کو بڑا برا، جیسے زنا کرنے والا اللہ کو برا ہے، ایسے ہی زنا کا جھوٹا الزام کسی پر لگانے والا، کسی کو بے عزت کرنے والا، کسی کی عزت برباد کرنے والا اللہ کو بڑا برا لگتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اصول کی بات، الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک۔ فرمایا کہ کبھی بھی زانیہ عورت یا مشرکہ عورت کا رشتہ نہ لینا، اور نہ ہی کبھی زانی مرد یا مشرک مرد کو اپنا کوئی رشتہ دینا، نہ رشتہ ان سے دینا ہے۔ زانی اور مشرک دونوں کو برابر کہہ رہے ہیں اللہ، مشرک اور زانی واضح الفاظ ہے، الا زانیتن او مشرکہ، الا زان او مشرک۔ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ زانی مرد ہو یا مشرک مرد ہو تو وہ دونوں ہی ایسے ہیں کہ ان کو کبھی رشتہ نہ دینا۔ زانیہ عورت ہو یا مشرکہ عورت ہو، کبھی ان کا رشتہ، اس کا رشتہ نہیں لینا، نقصان اٹھاؤ گے۔ ہاں اگر کوئی توبہ کر لے تو وہ الگ بات ہے، ورنہ جائز نہیں ہے۔ اور اسی بارے میں آگے چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا کے معاملات میں، خاص کر اپنے سے جو متاحت لوگ ہوں، ملازم ہیں، اپنے بیوی بچے ہیں جو درجے میں کم ہیں، فرمایا کہ ان سے اگر کبھی کوئی کمی، غلطی، خطائی، گناہ کو ہو جائے، ان سے کوئی کمی، کوتاہی، نقصان ہو جائے تو معاف کر دیا کرو۔ جو تمہارے متاحت ہیں ان کو معاف کر دیا کرو۔ اللہ کو معافی بڑی پسند ہے، بڑی پسند ہے۔ اب اللہ کیا فرماتے ہیں وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ تم ان کو معاف کر دیا کرو جنہوں نے تمہارے متعلق یا تمہارا کوئی نقصان کر بیٹھے ہیں۔ تم اپنے ان متاحت لوگوں کو، بیوی بچوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے ملازمین کو، فرمایا کہ اپنے ان ورکر لوگوں کو ان کو معاف کر دیا کرو، میں اللہ تمہیں معاف کر دوں گا۔ فرمایا کہ اگر مجھ سے، اللہ کہتے ہیں اگر مجھ سے معافی چاہتے ہو تو معافی دینا بھی سیکھو۔ دوسروں کو معاف کر دینا یہ اللہ کو بڑا پسندیدہ عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ عمل اپنانے کی اور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی بارے میں آگے چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلھا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، یہ اصول کی بات ہے، یہ میرا قانون ہے کہ جب بھی تم اپنے ذاتی گھر کے علاوہ کسی کے بھی گھر میں جاؤ، بغیر اجازت کے داخل نہیں ہونا۔ سگے بھائی کا گھر بھی ہے تو اجازت لے کے، اپنی بہن کے گھر بھی جا رہے تو اجازت لے کے، اپنے گھر میں تم آ سکتے ہو، تمہارا اپنا ذاتی گھر ہے۔ رشتہ دار ہو، غیر رشتہ دار ہو، جتنا بھی گہرا دوست کیوں نہ ہو، کبھی بھی بغیر اجازت کسی کے گھر میں داخل نہیں۔ اگر ہوئے تو تم بہت بڑے گناہ گار ہو، اللہ کے قانون کو تم نے توڑا ہے۔ تو اللہ کا یہ قانون ہے، یہ اصول ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ جب اجازت لینی ہے، اجازت مل جائے پھر سلام کہنا ہے، سلام کہہ کے پھر داخل ہو جاؤ۔ ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون۔ فرمایا کہ یہ تمہارے لیے بہت بہتر کام ہے،
اس میں تمہارا فائدہ ہی فائدہ ہے، نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، اللہ کی اطاعت میں زندگی گزارو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا، کسی سے ملنے کے لیے جاؤ، جا کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹاؤ، گھر میں کوئی نہ ہو تو واپس آ جایا کرو۔ فَلَا تَدْخُلُوهَا، گھر والے گھر میں نہیں ہیں تو وہاں داخل ہونا منع ہے، اللہ کا قانون ہے، اللہ حکمن کہہ رہے ہیں فَلَا تَدْخُلُوهَا، وہاں نہیں جانا، پھر واپس آ جاؤ۔ اور ایک اور بات اللہ فرماتے ہیں وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں گھر والے کہہ دیں، گھر والے کہیں کہ بھئی آپ پھر کبھی ملنے کے لیے آ جانا، ہم کسی کو ملنے کے لیے گئے ہیں اس کے گھر اور وہاں جا کے اجازت مانگی ہے، تو گھر والے نے کیا کہا کہ ہم پھر ملاقات کر لیں گے، کل مل لیں گے، یا پھر ملنے کے لیے آ جانا یا کسی اور وقت، تو اللہ فرماتے ہیں ارجعوا، لوٹ جایا کرو۔ تمہیں کہے نا کہ لوٹ جاؤ تو فرجعوا، لوٹ جاؤ، ہوا ازکا لکم، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ، یہ مقدس عمل ہے۔ اللہ کی بات کو مانو، اپنی عقل کے پیچھے نہ دوڑو، فائدہ اسی میں ہے جو اللہ کی بات کو مانے گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، تمام مومن مردوں کو اللہ کا حکم ہے اپنی نظروں کی حفاظت کرو اور کبھی زنا کے قریب نہ جانا، نظروں و شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اپنی نظروں کی حفاظت، نظروں کو جھکاؤ، بے حیائی فحاشی کی طرف تمہاری نظریں نہیں جانی چاہیے، اور غلط نیت غلط سوچ کے ساتھ تمہاری نظر نہیں اٹھنی چاہیے۔ یہ اللہ مردوں کو حکم دے رہے ہیں وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، کبھی زنا کے قریب نہ جانا۔ اور یہی بات اللہ تعالیٰ عورتوں کو بھی کہہ رہے ہیں، نظریں جھکانا صرف مردوں کا کام نہیں ہے، جیسے مردوں کے لیے حکم وہی الفاظ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اللہ فرماتے ہیں کہ عورتوں کے لیے بھی حکم ہے کہ وہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں اور زنا کے قریب کبھی زندگی میں نہ جائیں۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ پردے کے احکامات نازل فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ با پردہ رہا کریں، اپنی زیب و زینت خواتین اپنے خامدوں کے علاوہ کسی اور کے سامنے ظاہر نہ کریں، با پردہ زندگی گزاریں، یہ اللہ کو عمل بہت زیادہ پسند ہے۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہاں آخر میں جا کے فرمایا کہ وہ خواتین جو انتہائی بوڑھی ہو چکی ہیں، انتہائی بوڑھی جن میں نکاح کا تصور ہی نہیں ہے، تو فرمایا ان کے لیے رخصت ہے کہ وہ پردہ نہ بھی کریں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ خواتین پردہ نہ بھی کریں تو کوئی حرج نہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کے متعلق فرماتے ہیں اگر وہ پھر بھی وَلْيَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ، اگر وہ پھر بھی پردہ کر لیں تو ان کو نیکی ملے گی۔ اتنا اہم ترین ہے با پردہ رہنا خواتین کا، تو یہ معمولی بات نہیں ہے، اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے، اور ہمیں اپنے گھروں میں یہ نظر دوڑانی چاہیے کہیں ایسا تو نہیں کہ قرآن کے اصولوں کے خلاف ہماری ہی ماں، ہماری ہی بہن، ہماری ہی بیوی، ہماری ہی بیٹی، ہمارے ہی گھر میں اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کر رہی ہے۔ جو قرآن ہم نے سنا ہے سمجھا ہے اس کے مطابق تو ہماری اپنی زندگی نہیں۔ میری بیوی، میری بہن، میری بیٹی، میری ماں اگر بازار میں یا باہر پھرتی ہے اور بے پردہ پھر رہی ہے تو حساب مجھے بھی دینا پڑے گا، کیونکہ میرے متحد ہے وہ۔ تو بھائی ان چیزوں کی خصوصی خاص طور پر فکر کریں۔ اور آخر میں اس بارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے زندگی گزر جائے گی، جہنمی جہنم میں ہوں گے، اور وہاں پہ جو اللہ نے عذابات کا سلسلہ بیان فرمایا نا، تو اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيَّقًا مُقَرَّنِينَ دَعُوا هُنَالِكَ ثُبُورًا، وہاں پر جب عذابات ہوں گے نا، یہ اللہ نے کہا پردہ کرو کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے کہا اجازت کا یہ انداز کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے کہا زنا کے قریب نہ جاؤ کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے کہا حلال کھاؤ حرام نہ کھاؤ کوئی ضرورت نہیں ہے دیکھنے کی یا پرکھنے کی یا فرق کرنے کی، یہ جو من مانی کی زندگی ہے نا، اللہ کہتا ہے جب قیامت کو میں عذاب دوں گا نا، پھر اس وقت کیا کہیں گے دعوا هُنَالِكَ ثُبُورًا، یا اللہ موت دے دے، یہ برداشت نہیں ہوتے، موت دے دے۔ تو اللہ کیا کہیں گے لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، دنیا میں کہا تھا میری مانو، اب موت مانگتے ہو، ایک موت نہیں، ادعوا ثبورا کثیرا، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں موتیں مانگو، آج موت کوئی نہیں آنے والی، موت ختم ہو چکی ہے، موت کو بھی موت آ چکی ہے،
اب کوئی مرنے والا نہیں ہے، یہاں تڑپنا ہے، اور یہ سزا ہے تمہارے دنیا کے کرتوتوں کی۔ جب تمہیں کہا تھا کہ یہ قرآن کے اصول ہیں، تمہیں بیان کیے گئے تھے اور تم نے سنے تھے، لیکن عمل کوئی نہیں کیا تھا، عمل کوئی نہیں کیا تھا، تو اس وقت پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ میرے بھائیو، اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو اس بارے میں اصول قوانین اللہ نے بیان کیے ہیں ان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔